نمازوں میں جو صورتیں پڑھتے وہ صورتیں ہم نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کیا. آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا نماز میں دل نہیں لگتا. میں کہتا ہوں آسان طریقہ یہ ہے, پوری نماز کا ترجمہ یاد کر لو, بس جب نماز پڑھو گے تو وہی ترجمہ دماغ میں گھومتا رہے گا, آپ کا دل لگے گا. اور ترجمہ یاد کر کے جب سورت پڑھو اتنا مزہ آتا ہے, خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ نماز طویل ہوتی رہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جب کہو گے الحمدللہ رب العالمین, سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے, تو آپ بتائیں نا اس کی خوبیوں میں ڈوب جاؤ گے تو اگلی آیت کی باری کب آئے گی خبر بھی نہیں ہوگی. الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, نہایت مہربان ہے اور رحم والا ہے. مالک یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلاؤ. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا رستہ چلاؤ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے, اور ان کا رستہ نہ چلاؤ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جن پر تو نے غضب فرمایا یا جو بھٹک گئے. اللہ اکبر. اس طرح چند صورتیں تو یاد کر لو. اور پھر سنیو, ہمارے یہاں تو ترجمہ قرآن کنز الایمان موجود ہے. کتنا خوبصورت ترجمہ ہے. ہمارے امام نے کنز الایمان, ایمان کے خزانے کے نام پہ قرآن کا صحیح ترین ترجمہ ہمیں عطا فرمایا ہے. چند صورتیں تو یاد کر لو, ان کے ترجمے تو یاد کر لو. سبحان ربی العظیم کہو گے, سب سے بڑا ہے میرا رب. سبحان ربی الاعلیٰ, سب سے اعلیٰ ہے میرا رب. سمیع اللہ لمن حمدہ, جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے اس کی حمد سن لی. ذرا سوچو تو صحیح, ترجمے یاد کرو, لذتیں بڑھ جائے گی, نماز کا لطف بڑھ جائے گا. یوں ہی تھوڑی سیدہ فاطمہ الزہرا ایک سجدے میں پوری رات گزار دیتی ہے, اور جب صبح ہوتی ہے تو حسرت سے کہتی ہے مولا تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. ابتدا میں ترجمے میں ڈوبے رہو گے, اور جب ترجمے میں دل لگنے لگے گا تو پھر حجابات اٹھیں گے اور پھر جلووں کا مشاہدہ کرایا جائے گا. پھر اس کے بعد تمنا کرو گے کہ کب نماز کا وقت آئے اور کب یار کا دیدار ہو مشاہدے کی شکل میں. آپ جانتے ہیں خدا کا دیدار تو ان ماتھے کی آنکھوں سے دنیا میں ممکن نہیں ہے, مگر رابعہ بصری کہتی ہے اللہ اکبر کہتی ہوں اس وقت تک سورہ فاتحہ شروع نہیں کرتی جب تک رب اکبر کا مشاہدہ نہیں کر لیتی, اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرتی. نماز نماز ہے. کسی نے کہا ملتا ہے کیا نماز میں؟ سجدے میں جا کے دیکھ, ذرا سجدے کی لذت تو دیکھو. میں کہتا ہوں لذت سجدہ ہے کیا؟ بیٹا شہید ہو گیا, بھتیجے شہید ہو گئے, پورا کنبہ لٹ گیا, سب لٹنے کے بعد امام حسین کو اپنا پورا وجود چھلنی ہونے کے بعد بھی سجدے کی لذت نہیں بھلائی, تو امام نے کچھ اور نہیں کیا بلکہ اپنی پیشانی کو زمین میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا اگر اس سے زیادہ لذت والی کوئی چیز ہوتی تو حسین کی توجہ اس طرف جاتی. سجدے کی لذت کو محسوس کرو. ارے نادان, سجدہ وہ ہے کہ جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خدا اور بندے کے درمیان کے جتنے پردے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں, بندہ سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز شروع کی اور نماز میں سورہ زلزال پڑھی, اور اس میں کیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها, جب قیامت آئے گی زمین پہ زلزلے آئیں گے. ابھی یہ جو زلزلے ہیں نا یہ اس کے جھٹکے آتے ہیں, اصل زلزلے تو قیامت کے ٹائم میں زلزلے آئیں. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اپنے سارے سیال مادے اور نیچے کا خزانہ زمین اوپر انڈیل دے گی. یومئذ تحدث اخبارها, زمین کے اوپر انسان نے جو جو کام کیے تھے وہ سارے کاموں کی خبر زمین دی. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو بڑے محتاط ہوتے ہو, ناک بھی صاف نہیں کرتے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں بیٹھے ہیں نا, اور اللہ دیکھ رہا ہے. تو زمین کے جس ٹکڑے پہ کچھ کرو گے زمین سب اللہ کو خبر دے گی, حالانکہ وہ خود علیم و خبیر ہے, لیکن زمین بھی گواہ ہے. زمین, میرے آقا علیہ السلام نے کہا زمین تمہاری ماں کی مثل ہے, صاحب روح البیان لکھتے ہیں اس کو, زمین تمہاری ماں کی مثل ہے, اور تم جو کرتے ہو
وہ اس پہ گواہ ہوتی، جو کرتا زمین کے جس ٹکڑے پہ جھوٹ بولا، سچ بولا، اچھا کیا، برا کیا. اسی لیے تو جو سجدہ کرتے ہیں نا زمین پہ، جب وہ مر جاتے ہیں تو زمین ان کے لیے روتی ہے کہ مجھ پہ سجدہ کرنے والا چلا گیا. اور زمین کے جس جس ٹکڑے پہ تم نے سجدہ کیا ہوگا، وہ زمین کا ہر ٹکڑا اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. تو سجدہ کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، جوا کھیلا وہاں بیٹھ کے تو وہ بھی گواہی دے گا، زنا کیا تو وہ بھی گواہی دے گا، گانے سنے تو وہ بھی گواہی دے گا، غزل سنی تو بھی گواہی. اس لیے ذرا محتاط رہو، محتاط. لوگ کہتے ہیں زمین میری، زمین میری. آپ کو بتاؤں حیرت ہوگی، دو بھائی لڑ رہے ہیں، بہت لڑائی ہوتی ہے زمین پر. دو بھائی لڑ رہے ہیں، کہتے ہیں زمین میری، زمین میری. ایک بزرگ وہاں تشریف لائے، کہا حضرت بتانا کہ میری ہے کہ اس کی ہے. تو فرمایا کہ زمین مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ زمین کہتی ہے میں یہ دونوں کی نہیں ہوں، یہ دونوں تو میرے ہیں، کیونکہ مریں گے تو یہ میرے سینے میں آئیں گے نا. میں ان کی نہیں ہوں، یہ میرے ہیں، یہ میرے اندر آنے والے اس لیے میرے ہیں. اور پھر وہاں جو دباؤں گی تو مزہ چکیں گی. ہاں تو پھر یہاں نماز کی فرصت نہیں، نرم نرم گدوں پہ زنا کی فلمیں دیکھتے ہو نا، جب کور دبائے گی تو پسلیاں باہر آئے گی. یہاں مزے کر لو، یہ 4 دن کی عیش کر لو. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں. اخبار پڑھنے فرصت ہے، قرآن پڑھنے فرصت نہیں ہے. فیس بک پہ بیٹھنے فرصت ہے، نماز پڑھنے فرصت نہیں. آئے گا ایک دن، وہ دن آئے گا اور بہت دیر نہیں ہے، موت کی تلوار سروں پہ لٹک گئی. ایک میرے دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجی، ایک شخص ناشتے ناشتے مر گیا. بہت چل رہی ہے. مجھے اس وقت قاری رضی اللہ علیہ رحمہ یاد آ گئے. رضی اللہ پوری زندگی نبی کی شان بیان کرتے رہے، تو وما علینا الا البلاغ پر دنیا سے گئے. ہاں تو ہر وقت اچھا ہی کام کرو، پتہ نہیں کب جانے کا وقت ہے. تو بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں. ڈرو اللہ سے. امام اعظم تلاوت کر رہے سورہ زلزال کی، اور زلزال پڑھتے پڑھتے رو پڑے، رو پڑے، اور اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی. عشاء کی نماز پوری ہوئی، لوگ مسجد سے جانے لگے. جب سب چلے گئے تو امام اعظم آخری آیت کو یاد کر کے اب روتے. اس سورت کا اینڈ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑی علماء کی توجہ چاہتا ہوں، دعا لینے کے لیے اس کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کرتے. غلطی کریں گے تو ہمارے اساتذہ علماء یہاں موجود ہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جو نیکی کی ہوگی ہم اس کا صلہ دے دیں گے، یا برائی کی ہوگی تو اس کا صلہ دے دیں گے. لفظی ترجمہ یہ نہیں، حالانکہ مفہوم اس کا وہی ہے. ٹھیک، مفہوم وہی ہے، صحیح. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یرا کیا؟ ذرے برابر تم نے نیکی کی ہوگی، ہم تمہیں وہ دکھائیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی برائی اور بدی اور پاپ کی ہوگی، ہم تمہیں وہ بھی دکھائیں گے، دکھائیں گے. اب کیا کیفیت ہوگی یہ تو اللہ جانے، لیکن سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے تھوڑی توجہ کرنا. اتنا بڑا مجمع ہے، اللہ نہ کرے اس میں کسی نے کسی کی جیب سے موبائل چوری کیا. ٹھیک، مفتی اعظم سنبھل کی بارگاہ میں لایا گیا، امام صاحب کی بارگاہ میں لایا گیا. حضرت نے کہا کم بخت، وہ تو جلسے میں آیا تھا، چوری کرنے آیا تھا. نہیں حضرت، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹ بات بولتے ہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو جلسے میں آیا تھا، آپ لوگ کی زیارت کے لیے بیان سننے آیا. 4-6 لوگ کہتے ہیں حضرت چوری اس نے کی. یہ سب جھوٹے، حضرت یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، مجھ پہ انہوں نے پلان بنا کے الزام لگایا جلسے میں ذلیل کرنے کے لیے. بتاؤ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بات کی چرب زبان آدمی بات کی اہمیت کیا رکھتا ہے. لیکن ایک بندہ کسی کی موبائل سے، کسی کی جیب سے موبائل نکال رہا ہے، دوسرے ہوشیار نے اپنا موبائل نکال کے اس کی ویڈیو شوٹنگ کرنا شروع کر دی. جیسے ویڈیو شوٹنگ کی،
हजरत इसने चोरी किया, हजरत नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे दुश्मन है, चोरी किया। वो कहे हजरत रुको मैं कुछ नहीं कहता, ये देखो, ये देखो। अब उसकी जैसी शूटिंग वीडियो देखी, कहा ये देख, बोलो उसका क्या हाल होगा? इनकार कर सकेगा? बिला तमसील, बिला तमसील, बिला तमसील, मिलाने के लिए, समझाने के लिए, जो कुछ अच्छा बुरा कर रहे हो कुदरत के कैमरे में सब कैद हो रहा है और अल्लाह बताएगा ये देख। वो जो सवाल होगा ना क्या क्या किया था, बताएगा ये देख, ये देख। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अपने जिना का किया हुआ मंजर जब वहां दिखाया जाएगा तो क्या? अपनी पी हुई शराब का मंजर, अपनी की हुई चोरी का मंजर, अपनी की हुई बदियों का मंजर, अपने खाए हुए हराम का मंजर, उस वक्त वहां 1 2 10 20 लोग नहीं होंगे, अंबिया, औलिया, सहाबा, नेक बद सभी होंगे। सोचो उस वक्त क्या, उस दिन के लिए क्या भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो? देखो नेक लोग क्या करते हैं। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा दाढ़ी पकड़ के कहते, अल्लाह तू कहता है कि क़यामत के दिन नेकी बदी जर्रे बराबर की होगी, तो दिखा तू नोमान से क्या पूछेगा और नोमान क्या जवाब देगा? फिर अपनी दाढ़ी पकड़ कर कहते, अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा। मौला मैं तुझे अपने अमल का जवाब नहीं दे सकूंगा, मौला तू नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा, मैं अपने अमाल का हिसाब नहीं दे सकूं। कौन इमाम आजम जो रमजान शरीफ में 61 कुरान खत्म करते हैं, एक दिन में, एक रात में, एक तरावी में? कौन इमाम आजम जो 300 रकअत नमाज हर रोज रात में अदा करते हैं? वो इमाम आजम अबू हनीफा। एक बार पड़ोस की लड़की कहती है, बाबा वो जो दरख्त हमारे पड़ोस में था वो दिखता नहीं रात को। कहा बेटी वो दरख्त नहीं था, वो मुसलमानों के इमाम आजम जो थे, जो पूरी रात खड़े रहकर इबादत किया करते थे, अब उनका विसाल हो गया है। ये हाल था, ये हाल। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो इमाम आजम दाढ़ी पकड़ के कह रहे हैं, ए अल्लाह तू मुझसे क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा, अपने अमाल का हिसाब नहीं दे सकूंगा। नोमान के बुढ़ापे पे रहम फरमा। टप टप आंसू गिरते हैं, टप टप आंसू गिरते हैं। मस्जिद का मुअज्जिन आता है, चराग बंद करने के लिए आता है, वापस जाता है, आता है, वापस जाता है, आता है, वापस जाता है। एक बार जब उसके पैर की आवाज सुनी तो जल्दी से आंसू पोंछकर पलट कर कहते हैं, क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया? मौसिर कहता, हुजूर बंद करने का नहीं, खोलने का वक्त आ गया। फजर हो गई, फजर। आप पूरी रात रोते रहे अल्लाह के खौफ से, फजर हो गई। तब इमाम आजम रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तूने मुझे रोते हुए देख लिया? क्या तूने मुझे रोते हुए देख? उसने कहा हाँ, पूरी रात रोते रहे। फरमाया तुझे अल्लाह की कसम दे के कहता हूँ, जब तक मैं हयात रहूं ये वाकया किसी से बयान मत करना, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर तूने किसी को कह दिया मेरी जिंदगी में, तो कहीं कयामत में ये ना कह दिया जाए कि नोमान हमारे लिए रोता था और दूसरों को सुबह बता भी दिया करता था। ये लोग थे अल्लाह वाले, आखिरत की फिक्र ये थी, सब कुछ करके फिक्र ये थी। आज हम कुछ नहीं है, कोई नेकी नहीं, कोई अमल नहीं, फिर भी हम बेफिक्र है। आओ सच्ची तौबा करो, सच्चे दिल से बदलो। अल्लाह पाक तौबा करने वालों को की तौबा को कबूल करता है। 80-80 साल तक कोई गुनाह करे, बल्कि 400-400 साल तक कोई गुनाह करे और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करता है। खुदा को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। गुनाह के अंदर लज्जत तो है, गुनाह के अंदर लज्जत तो है, मगर इज्जत नहीं है। गुनाह तबाह करते हैं, जहां गुनाह है वहां फना है। गुनाह तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। गुनाह की वजह से रोजी तंग होती है, गुनाह की वजह से उम्र कम होती है, गुनाह की वजह से चेहरे की खूबसूरती जाती है, गुनाह की वजह से मौलिक बीमारियां आती है, गुनाह की वजह से जिल्लत आती है, गुनाह की वजह से वहशत आती है, गुनाह की वजह से घबराहट होती है, गुनाह की वजह से जो है इंसान जो है बेचैन बेचैन रहने लगता है। गुनाह छोड़ दो, सच्ची तौबा कर लो। आओ आज से अहद करो, इंशाअल्लाह जब कल से सुबह होगी तो कल की सुबह एक नई सुबह होगी। आज हम तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। आज से पहले जो किया खुदा को मना ले, खुदा को राजी कर ले। मेरा अल्लाह फरमाता है जब मेरे बंदे तौबा कर लेते हैं तो मैं उन्हें ऐसे पाक कर देता हूँ जैसे वो अभी माँ के पेट से पैदा हुए। आओ सिद्ध दिल से तौबा करो, बदलो और बदल के
जाओ और अहद करो, कल तक नमाज छूटी थी, अब नमाज छूटने नहीं देंगे। कल तक झूठ बोलते थे, अब झूठ से बचेंगे। कल तक गीबत करते थे, गीबत से बचेंगे। कल तक के माँ बाप का दिल दुखाया, उससे बचेंगे, बल्कि माफी मांग लेंगे।